اب دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وجہوں سے صبر کا حکم دیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنانے پر، ہے نا، کعبہ کو اللہ نے جب قبلہ بنایا تو اس پر یہودی اعتراض کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی، ہے نا، ظاہر سی بات ہے یہودی ان کو چڑھاتے تھے تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر کرو، ہے نا، استعینوا بالصبر، کہ تم صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ حکم جو ہے نا ہر قسم کی عبادت کو بجا لانے کو شامل ہے نا، ہر قسم کے۔ اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتا ہے نا تو اس میں بھی انسان کو مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کو صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی انسان مدد طلب کرتا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جب تم کو نعمت مل جائے تو شکر ادا کرو۔ تو اس کا اپوزٹ بھی ہوگا کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے نا، اسی طریقے سے اگر کوئی نعمت چھین جائے تو انسان پر صبر کرنا بھی کیا ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے مدد طلب کرنے کو کہا، ایک صبر کر کے اور ایک نماز کو ادا کر کے، ہے نا۔ جب بھی انسان کوئی مصیبت میں مبتلا ہونا، پریشان ہو تو چاہیے کہ اسے صبر کرے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور نماز پڑھ کر کے صبر کرے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم لوگ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائے نا، ہے نا، تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جانے والے کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو بظاہر جسے شہید کہتے ہیں، شہداء جس کو کہتے ہیں، شہداء کی جماعت جس کو کہتے ہیں، تو یہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتی ہے نا، یقیناً وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ قبر میں کیا ہے، زندہ ہے نا۔ جب قبر میں زندہ ہے، ظاہر سی بات اللہ ایک اور آیت میں ہے کہ سورہ آل عمران میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ہرگز گمان مت کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کو ان کے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے ان کے رب کے پاس سے۔ پتہ کیا چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں نا، وہ قبر میں مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، صرف زندہ ہی نہیں رہتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر غور کریں، ایک نقطے والی میں بات بتاؤں، ہم تو یہ جانتے ہیں نا جو زمین پر چلتا ہے وہ زندہ ہے، جو قبر کے نیچے ہے وہ مردہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں نا، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہے نا، جو مومن ہے نا، جو مومن ہے، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، وہ دنیا میں زندہ ہے، اور یہ اگر مر بھی جاتے ہیں نا تو قبر میں بھی وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ لیکن وہ انسان جو دنیا پر موجود ہو، بظاہر چلتا پھرتا ہو، لیکن قرآن نے اسے مردہ کہا ہے،
اس لیے مردہ کہا ہے کہ جو انسان زمین پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق زندہ نہیں، زندگی اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو قرآن اس کو مردہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے اس کو مردہ کہا۔ جس کے اندر جو ہے نا ایمان نہ ہو اور جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہو نا، قرآن نے اسے مردہ کہا ہے۔ اور جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزر رہی ہو نا، قرآن نے اس کو زندہ کہا ہے۔ چلیے، اسی وجہ سے اللہ سورہ نمل میں آیت نمبر 80 میں اللہ ارشاد فرماتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو تو نہیں سناتے، مردوں کو تو نہیں سناتے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لوگ مراد ہے، یعنی جو نبی تھے ہے نا، وہ جب لوگوں کو تبلیغ کرتے تو اللہ فرمایا کہ تم مردے کو تو نہیں سنا رہے ہو، ہے نا، یہ نبی جو سنا رہے ہو نا، یہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ قرآن نے اسے موتا کہا، مردہ کہا، ہے نا، تو پتہ کیا چلا کہ جو دنیا میں ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں اور زندگی گزار رہا ہے اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو قرآن نے اس کو مردہ کہا، اگرچہ وہ زندہ دنیا میں چلتا پھر رہا ہے۔ اور جس کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزر رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہو، وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور آخرت میں بھی، وہ قبر میں بھی کیا ہے، وہ زندہ ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم جو ہے نا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت جو ہے نا شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار کی جماعت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو قرآن نے کہا اے لوگو ان کو مردہ مت کہو، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ تم تو یہ چاہتے ہو نا، تم تو یہ دیکھنا چاہتے کہ جو چلتا پھرتا وہ زندہ ہے نا، لیکن تم کو احساس نہیں ہے، تم کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، بلکہ وہ قبر میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے صحابہ کرام کی جماعت ایسی گزری ہے نا کہ انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بھی ان کی قبر کو کھودا گیا نا، تو ایسے ہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلیے اب دیکھیں یہاں پر اسی طریقے سے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ بھی قبر میں جسمانی حیات کے ساتھ ہوتے ہیں، جسمانی حیات کے ساتھ، اس لیے کہ بھائی جسمانی حیات نہیں ہوگی تو پھر یہ رزق دینے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جسم رہے گا تب تو کھانے کی کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جو انسان زندہ رہتا ہے، جسم و جسمانیت کے ساتھ رہتا ہے، اسی کو نہ کھانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو شہید ہوتے ہیں نا، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ قبر میں جسمانی حیات، جسمانی کے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں، جسمانی حیات کے ساتھ وہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے نا، تو اس کی قبر میں 70 در 70 یعنی 70 گز لمبا 70 گز چوڑا وسعت کر دی جاتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کے محبوب یعنی اس کے شوہر کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر سے اٹھائے گا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کیا معلوم چلا کہ سونے کا حکم دیا گیا، سو جا۔ سوتا کون ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے نا وہی نہ سوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہی نہ سوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ کیسے زندہ ہوتے ہیں اب میں بتاؤں، کافی ہو جائے گا وقت، لیکن میں تھوڑا سا ذہن سازی کر دوں۔ دیکھیے شہید کے بارے میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ قبر میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک شہید جو ہوتا ہے نا، یہ شہید سے کافی درجہ آگے اللہ کے ولی کا مقام ہوتا ہے، کافی درجہ آگے۔ اللہ کے ولی تو دور کی بات، ایک عالم کا جو مقام ہے نا، وہ مقام
اس مقام کو بھی شہید نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث پاک سنا ہوگا آپ نے کہ جو شہید ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے خون کو علماء کے قلم کے سیاہی سے جو ہے نا تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کے سیاہی کا وزن بھاری ہو جائے گا، شہید کے خون کا وزن ہلکا پڑ جائے گا، ہے نا۔ تو اب ایک اصول ہے کہ جب ادنا کا یہ عالم ہوتا ہے تو اعلیٰ کا عالم بہت آگے ہوتا ہے۔ تو جب ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا شہداء کے خون سے، تو علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب شہید قبر میں زندہ ان کو رزق دیا جا رہا ہو، تو کیا ایک عالم مرے گا تو کیا وہ قبر میں زندہ نہیں ہے؟ یقیناً قبر میں زندہ ہے۔ صرف قبر میں زندہ ہی نہیں بلکہ قبر میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ایک عالم سے بڑھ کر کے اللہ کے ولی کا مقام ہوتا ہے، ایک عالم سے بڑھ کر کے اللہ کے ولی کا مقام ہوتا ہے۔ جب عالم کے بارے میں ہم جان گئے کہ ایک عالم قبر میں زندہ ہوں گے اور ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہوگا، تو اللہ کے ولی بدرجہ اولا اپنے قبر میں زندہ ہے اور جو ہے نا ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جب شہید کا ایک عالم یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو ایک اللہ کے ولی کا مقام کتنا بلند ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ چلیے اچھا، کہاں چلا گیا؟ شہید کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، شہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گواہ اور حاضر کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں نا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے، اسی وجہ سے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد شہید کی جو روح ہوتی ہے نا جنت میں پہنچ جاتی ہے، جبکہ عام مومنین کی روح فوراً مرنے کے بعد جنت میں نہیں پہنچتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں نا، شہید کو شہید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شہید راہ خدا میں جان دے کر کے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اچھا، حقیقتاً شہید جو ہے نا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک حقیقتاً ایک مجاز۔ حقیقتاً شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جو دین کی سربلندی کی خاطر راہ خدا میں مارا جائے اسے حقیقتاً شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً شہید کے علاوہ بہت سارے جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ جیسے چند بات میں بتا رہا ہوں، جیسے باوضو کی حالت میں اگر کوئی انسان مرے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شہید کا درجہ پا لیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس اگر ہو سکے تو تم ہمیشہ باوضو رہنا، اس لیے کہ ملک الموت جس بندہ کی روح قبض کرے اور وہ اس وقت باوضو ہو تو اس کے لیے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، لیکن یہ شہید حقیقتاً نہیں، حکمی شہید ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو انسان ہمیشہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی، ہر ماہ 3 روزے رکھے، سفر میں اور حضر میں وتر کو کبھی ترک نہیں کیا، اس کے لیے شہادت کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا شہید کا۔ اس کے علاوہ بہت سارے شہید ہوتے ہیں جو راستہ میں چل رہا ہے، اگر ٹھوکر ایکسیڈنٹ لگ گیا مر گیا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شہید کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یا گھر میں بیٹھا ہو بلڈنگ گر گیا، یہ بھی شہید کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے نا۔ لیکن جو شہید حقیقتاً جو شہید ہوتا ہے نا، جو دین کی خاطر ہے نا، دین کی سربلندی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے نا، دیکھیے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کے کچھ فقہی مسائل یہ ہے کہ دیکھیے فقہی مسائل یہ ہے کہ جس شخص کو مشرکین قتل کر دے، جنگ ہو رہا ہو،
मुशरिकीन उसको कत्ल कर दे, या जो मैदान जंग में मुर्दा पाया जाए और उसके जिस्म पर जो है ना जख्म का निशान हो, या जिसको मुसलमान जुल्मन कत्ल कर दे। जैसे कि लोग जो है ना जुल्मन कत्ल नहीं कर देते, तलवार उठाते हैं मार देते हैं, बात से मारना नहीं, तलवार से अगर कोई इंसान मार दे, ये जुल्मन कोई कत्ल कर दे, है ना, और उसके कत्ल पे जिसको मुसलमान जुल्मन कत्ल कर दे और उसके कत्ल करने से उस पर दियत वाजिब ना हो, तो वो क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है। और जो शहीद होता है ना, उसको कफन दिया जाता है, और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, लेकिन उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और उसको उस कफन दिया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता है, इसलिए कि वह शुहदाए उहुद की माने में है, जिनके मुतालिक शुहदाए उहुद के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें उनके जख्मों और खून में लपेट दो और उनको गुस्ल मत दो। तो इस हदीस पाक से पता क्या चला कि जो शहीद होता है ना, उसको कफन दिया जाता है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, लेकिन उन्हें जो है ना लेकिन उनको गुस्ल नहीं दिया जाता है। इमाम बुखारी की एक हदीस है, हनफी फुक़ाहे अहनाफ की दलील है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और शुहदाए उहुद पर नमाज जनाजा पढ़ी। चलिए, अल्लाह क्या फरमाता है? वलाकिन ला तशऊरून, और तुमको एहसास नहीं है। देखिए, शऊर और इल्म इसमें फ़र्क होता है। शऊर जो होता है ना, हवास से अगर किसी को इदराक होता है ना, तो उसको शऊर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको हम छू करके टच करें, तो छू करके एहसास करें कि भाई आपको फीवर है या नहीं, तो ये क्या होगा? ये शऊर होगा, एहसास होगा। सूंघ करके किसी चीज का एहसास किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से देख करके किसी का क्या किया जाता है? वो एहसास किया जाता है, इसको शऊर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अक्ल से जो चीज इदराक होता है ना, उसी को इल्म कहते हैं। बात समझ आ रहा है? इल्म और शऊर में क्या फर्क है? अल्लाह ने फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको शऊर नहीं है। तो देखिए, शऊर और इल्म में फर्क होता है ना। इल्म क्या है? अक्ल से कोई चीज हासिल हो तो उसको इल्म कहेंगे, लेकिन हवास से किसी चीज का इल्म हासिल हो तो उसको क्या बोलेंगे? शऊर बोलेंगे, है ना। तो अल्लाह फरमाए कि तुमको शऊर नहीं इस चीज का, है ना, कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है और उनको रिस्क दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम, और यकीनन हम तुमको जरूर आजमाएंगे, यकीनन हम तुमको जरूर आजमाएंगे। खौफ और डर, अलबत्ता हम तुमको कुछ डर और भूख से जरूर आजमाएंगे, और मालो और जानो और फलों को कम करके फलों के नुकसान में जरूर हम तुमको आजमाएंगे। अल्लाह क्या फरमाता है? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात। अल्लाह फरमाता है अलबत्ता हम तुमको कुछ डर, भूख और तुम्हारे मालो जानो और फलों के नुकसान में मुब्तला करके तुमको आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, और जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए ए महबूब आप बशारत दे दीजिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं तुमको आजमाऊंगा। किन चीजों से आजमाऊंगा? भूख दे करके, है ना, खौफ में मुब्तला करके, है ना, माल में कमी करके तुमको आजमाऊंगा, जानों को नुकसान करके तुमको आजमाऊंगा, और फलों को खराब करके मैं तुमको आजमाऊंगा, है ना। इस आजमाइश में जो इंसान कामयाब हो जाता है वो कामयाब हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ कहा। खौफ से मुराद जो है ना, दुश्मनों का खौफ है। खौफ से मुराद यानी अल्लाह तबारक व तआला तुझे दुश्मनों को, तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का खौफ दे देगा और तुम्हें आजमाएगा कि तुम दुश्मन से कितना डर रहे हो। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भूख से आजमाऊंगा, तो भूख से मुराद क्या है? कि तुमको जो है ना कहत साली में मुब्तला कर दूंगा, फिर तुमको आजमाऊंगा। और अल्लाह ने फरमाया मालों में नुकसान करके, मतलब क्या है? यानी जो मवेशी होते हैं ना इंसान के, उस मवेशियों के मर जाना, यानी मवेशियों को मौत दे करके अल्लाह तबारक व तआला तुझे आजमाएगा। पैसा है ना, पैसा को खत्म करके, जाय करके अल्लाह तबारक व तआला तुमको आजमाएगा, है ना। और गाड़ियों का
گاڑیوں تمہاری گاڑی کو کسی گاڑی سے ٹکرا کر کے تم کو آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دے گا. اس طریقے سے بہتوں ساری چیزیں ہیں, ہے نا. اسی طریقے سے ثمرات یعنی پھل کے نقصان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پھل کے نقصان سے مراد اولاد, یعنی اولاد کو موت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آزمائے گا. اب اولاد کو پھل کیوں کہا گیا, پھل سے تعبیر کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عام طور پر جو ہے نا اولاد کو پھل سے تعبیر کی جاتی ہے عام طور پر, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا نا اولاد کیا ہوتا ہے, یہ پھل ہوتا ہے. پھل ہوتا ہے یعنی انسان جب شادی شدہ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد میاں بیوی کے ملاپ سے جو چیز نتیجہ اخذ ہوتا ہے نا, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل قرار دیا ہے. پھل سے تعبیر اس وجہ سے دیا کہ دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بندہ کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے قبض کر لی. اللہ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ پر قبضہ کر لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں اے اللہ میں نے قبضہ کر لیا. اللہ فرماتا ہے میرے بندہ نے اس پر کیا کہا؟ وہ فرشتے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں تیری حمد کی اس نے, ہم نے اس کے بچے کو چھین لیا, موت دے دی, پھر بھی اس نے حمد کی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو پتہ کیا چلا, جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے نا تو انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے نا. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو. اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے ولا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو. اچھا دیکھیے امام ترمذی نے روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب بھی کانٹا چبھتا ہے نا تو یہ کانٹا چبھنا یہ مومن کو جب بھی کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. یعنی ایک کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. تو اگر کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہونا تو وہ کبھی بھی انسان کو اس سے ناامید نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے. جب اللہ ایک سوئی کانٹا اگر ہل جاتا ہے تو اللہ ایک گناہ مٹا دیتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر کے آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے کبھی بھی ناشکری مت کیا کیجیے. اس حال میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. آپ تو خوش نصیب آدمی ہے, ہم خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا مصیبت مبتلا کرتے رہتا ہے. کبھی جو ہے نا بیماری دے کر کے, کبھی جو ہے نا سر میں درد دے کر کے, کبھی جو ہے نا کہ ٹھوکر کھا کر کے انسان کو صبر حاصل ہوتا ہے, صبر کرتا ہے نا. تو یہ تمام کے تمام کیا ہو جاتا ہے, انسانوں کے گناہوں کا کیا ہوتا ہے, یہ کفارہ ہو جاتا ہے. اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ اور اے محبوب آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو, ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی مصیبت ہو, چھوٹی ہو, بڑی ہو, درمیانی ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہے نا, تکلیف تھوڑی سی بھی اگر آپ کو پہنچے تو آپ فوراً یہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. دیکھیں صبر کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں صبر کے کئی معنی آتے ہیں ہے نا. صبر کا اصل معنی ہوتا ہے نفس کو روکنا. نفس جو چیز کہہ رہا ہے کرنے کو اس کے خلاف کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. یعنی غلط چیزوں کا اگر نفس اچھا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کو روکنا. نفس اگر روک رہا ہے تو یہ غلط نفس ہے, خراب نفس ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر مثال کے طور پر انسان کا نفس جو ہے نا فرائض اور واجبات کی طرف ابھار رہا ہے نا تو انسان اس کو کرے
اور اس کو کرنے میں جو بھی مصیبتیں ہو رہی ہے نا، جو بھی پریشانیاں ہو رہی ہے، پیر میں درد ہو رہا ہے، ٹائم زیادہ جا رہا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اس درمیان جو مشقت ہو رہی نا، اس کو برداشت کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ نفس انسان کو غلط راستے کی طرف ابھار رہی ہے نا، تو اس کام کو نہ کرنا، اس کام کو چھوڑ کر کے جو ہے نا نفس کو وہاں پر روکنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اچھا، آپ کا من یہ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، جیسے عام طور پر لوگ پہنچاتے ہیں نا، اگر آپ کا نفس یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، تو آپ وہاں پر رک جائے، اپنے نفس کو روک کر کے صبر دے، نفس کو صبر دے۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے تو واویلا مچانے لگتا ہے کوئی انسان، ارے ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا کہتے ہیں نا، تو ایسا انسان جو ہے نا واویلا مت مچائے۔ مثال کے طور پر ہمارا بھائی اگر ڈیٹ کر گیا تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ رونا واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے انسان، اتنا واویلا مچاتا ہے کہ مت پوچھئے۔ تو ایسی صورت میں صبر انسان جو کرتا ہے نا، اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اے محبوب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، تو قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اچھا، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے تو بھی انسان صبر کرے۔ اگر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالی چھین بھی لینا، پھر بھی انسان کو چاہے کہ وہ صبر کرے، کبھی ناشکری نہ کرے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کے نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ یعنی کوئی انسان صبر کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے میزان کو یعنی نامہ اعمال کو کھولنے سے اللہ حیا فرماتا ہے۔ کسی انسان کا عزم ٹوٹ جاتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی انسان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی انسان کا آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی خوش نصیب انسان ہے۔ دیکھیے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر وہ انسان صبر کرے، واویلا نہ مچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرے، ہے نا، اور اللہ کی نعمت پر وہ انسان صبر کرے، ناشکری نہ کرے، تو اس کے متعلق کیا حدیث دیکھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبرائیل، اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بینائی کو میں سلب کر لوں، یعنی جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو، اے جبرائیل اس کے دیکھنے کی صلاحیت میں چھین لوں، تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو اور وہ اس پر صبر کر لے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے۔ یعنی جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی چھین لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہے نا، اور اس پر صبر کرتا ہے تو وہ مجھے دیکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے دن میرا دیدار کرے گا، ہے نا، اور وہ ہمیشہ میرے گھر میں رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی مصیبت پہنچے نا، مصیبت کرنے پر جو ہے نا صبر کرے، شکوہ کبھی نہ کرے۔ ورنہ شکوہ اگر کوئی انسان کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر انسان بیماری میں مبتلا ہو، اگر وہ انسان جو ہے نا شکوہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان وہ تمام کے تمام چیزیں برباد کر ڈالتا ہے۔ جیسا کہ بس 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی، کافی دیر ہو گیا، لیکن میں تھوڑی دیر اور، ہے نا، جو انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، تو اس کی کیا فضیلت ہے دیکھیے۔ امام مالک موطا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے بندہ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے، ہے نا، تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں گا، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، اور جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، اگر میں اس کو وفات دوں تو وہ میری رحمت کی طرف ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو دیکھنے والا جاتا نا، عیادت کرنے والا، تو اس شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے نا، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے تبدیل کر دیتا ہوں،
اور اس کے خون کو بہتر خون سے تبدیل کر دیتا ہوں. اتنی فضیلت ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ لوگ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. قالوا اِنَّا لِلَّهِ. وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. دیکھیے عام طور پر آپ سنتے ہوں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو ہے نا کوئی مر جائے تب پڑھا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مصیبت بھی آ جائے تو انسان کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے. کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چھوٹی مصیبت بھی ہو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم کو چوٹ بھی لگ گئی ہلکی سی، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جیسا کہ دیکھیں، اور یہ ایک اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک ایسا وظیفہ ہے نا کہ جو صرف امت محمدیہ کو دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی کو دیا گیا، اور کوئی نبی کو نہیں دیا گیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے. تو پتہ کیا چلا ایک ایسی یہ وظیفہ ایک ایسا ہے نا کہ جو ہم سے پہلے کسی بھی امتی کو نہیں دیا گیا تھا، اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. جیسا دیکھیں حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. یعنی مصیبت پر انسان صبر کرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے بہتر اجر کی امید رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر اجر بھی عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی ایک رسی بھی ٹوٹ جائے نا، رسی بھی ٹوٹ جائے تو تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو، ہے نا. ایک اور حدیث دیکھیں جس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان بہت سارے صحابی موجود تھے، تو اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا جو ہے نا، جس کو لالٹین اپنے زبان میں بولتے ہیں دیا، وہ بجھ گیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو ہے یہ مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، یہ چراغ بجھ گیا تو اس میں کون سی مصیبت آ گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز، یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لے، ہے نا، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے. جو بھی چیز انسان کو تکلیف دے اس میں انسان کو پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اکثر اہل لغت نے کہا کہ صلاۃ کا معنی یہ دعا ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے، اور تبریک اور تمجید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر صلاۃ پڑھے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلاۃ پڑھے، ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو پاک اور صاف کرنا، ہے نا. اور جب فرشتے صلاۃ پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا اور استغفار کرنا. اور یاد رکھے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امت کے لیے غیر نبی پر مستقل صلاۃ بھیجنا جائز نہیں. یعنی غیر نبی پر آپ جو ہے نا درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں، غیر نبی پر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے. درود شریف صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے. کوئی ولی کی بارگاہ میں جائے اور درود پڑھنا شروع کر دے تو یہ ناجائز ہے. ولی ہاں جا کر کے وہاں درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے درود پاک پڑھے تو یہ غلط ہوگا.
ہاں وہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن صرف درود پاک کسی پر اگر پڑھنا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں فرماتا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو چاہیے انسان کو جتنا زیادہ چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت ہے۔ آپ میرے آقا فرماتے کہ جو انسان مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جو ہے نا جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ہاں کسی کے لیے جو ہے نا درود نہیں بھیج سکتے ہیں، درود کسی پر نہیں بھیج سکتے ہیں، ہاں سلام بھیج سکتے ہیں، سلام بھیج سکتے ہیں، یعنی آپ کسی پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی ابی بکر، یہ کہنا جائز نہیں ہے، اے اللہ ابو بکر پر درود و سلام، یہ کہنا جائز نہیں ہے نا، بلکہ انسان کو اگر کہنا ہی ہے تو آپ سلام بھیج سکتے ہیں، جیسے عام مومنین پر سلام بھیجتے ہیں، جیسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا گروپ میں جواب دیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ابھی کسی نے بتایا گروپ میں کہ سلام کرنا کیا ہے، مستحب امر ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن ہمارے گروپ میں ایسے ایسے جو ہے نا لوگ ہیں کہ سلام کہیے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں لوگ، وہ اتنی تکلیف بھی اٹھانا پسند نہیں کرتے، ہے نا، اتنا ٹائم نکالنا بھی پسند نہیں کر سکتے کہ ہم سلام کا جواب لکھ دیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، ہم آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، تو سلام بھیجنا یہ اوروں پر بھیج سکتے ہیں، آپ پر بھیج سکتے ہیں، ہم اللہ کے ولی پر بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن جہاں درود کا معاملہ ہے تو درود صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجنا جائز ہے، اور کسی پر درود پاک پڑھنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ چلیے ادھر سے قرآن